मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान को ये 3 आदतें बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। अब वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर शख्स का ये सपना होता है और ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रोज़ी अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, और हमें बहुत जल्दी अमीर और कबीर बना देगा ताकि हमारी परेशानियां, हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये हर शख्स की सोच और हर शख्स की ख्वाहिश और ये हर शख्स का सपना होता है। क्यों? इसलिए कि जो इंसान परेशानियां उठाता है तो उसे मालूम होता है कि तंगदस्ती जो उठाता है उसी को पता चलता है। प्यारे दोस्तों, कि पैसे की क्या कीमत है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये 3 ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने इन 3 आदतों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन 3 आदतों को अपना लिया, तो एक दिन वो आएगा कि आप भी अमीरो कबीर बन जाएंगे। इंशाल्लाह सिर्फ 3 आदतें अपनानी होंगी। प्यारे दोस्तों, और जो लोग 3 आदतें जिनकी हैं तो वो आज देखिएगा बहुत ज़्यादा अमीरो कबीर हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है और उन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीर बन जाएं तो अगर आपकी ये आदत है, नहीं है, तो फिर आज से ही इन 3 आदतों को फॉलो करिएगा। आप भी एक दिन इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइएगा हदीस पाक की रोशनी में एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, प्यारे दोस्तों, सदका करना। सदका करने से इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी मालदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करता है तो अल्लाह पाक उसे 1 के बदले में 70 अता फरमाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का फरमान है। सब कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, यकीन कामिल होना चाहिए, फिर उसके बाद अमल होना चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। प्यारे दोस्तों, तो सदका करने से माल में ज्यादती होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सदका करते हैं उससे माल में ज्यादती होती है और अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। प्यारे दोस्तों, अब बात आ गई सदका करने की। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हज़रत मौलाना साहब, हम तो खुद ही गरीब हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं और मजबूर हैं, हम सदका कैसे कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा सदका कई तरह का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो हज़ारों रुपए या लाखों रुपए या मान लीजिएगा 50 रुपये, 100 रुपये का सदका ही करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पैसे देने की भी हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, अगर 1 वक्त या 2 वक्त आप खाना खा रहे हैं तो उसी में से आप गेहूं या चावल जो भी आपने पकाया है अपने खाने के लिए, तो उसी में से कुछ दाने आप लें और सदके की नियत करके परिंदों को खिला दें। ये भी अल्लाह की बारगाह में सदका होगा। जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी आप छत पर परिंदों के लिए रख दें, ये भी एक सदका होगा। रास्ते में आप जाएंगे, किसी को मुस्कुराकर के आपने सलाम कर लिया तो सदके का सवाब मिलेगा। आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि हम सदका दे, तो जो आप खा रहे हैं उसी में से बचा के थोड़ा सा आप सदका कर दें, जानवरों को खिला दें, परिंदों को खिला दें। इस तरीके से आप रोज़ाना सदका करेंगे और आपको सदका करने का सवाब मिलेगा।
پیارے دوستو، جب بات صدقے کی آ گئی تو میں 10 فائدے صدقے کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ پہلی عادت ہو گئی صدقہ کرنے کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد میں 2 عادتیں کون سی ہیں وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پہلے 10 فائدے صدقہ کرنے کے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ پیارے دوستو، نمبر 1، صدقہ کرنے سے آفت اور مصیبتیں یہ ٹل جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ کر دیا، گیہوں کے دانے ہی صحیح، اگر صدقہ کر دیے، پرندوں کو کھلا دیے، تو آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت کا پہاڑ آنے والا ہے، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہے، تو یہ صدقہ کرنے سے پریشانی دور ہو جائے گی، پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، نمبر 2، صدقہ عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی برسوں سے بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اور بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، آپ نے جگہ جگہ ڈاکٹروں کو دکھایا اور جگہ جگہ ڈاکٹروں نے کہا کہ رپورٹ اب نارمل ہے، تو قسم خدا کی آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن وہ آئے گا نہ کہ وہ بیماری کہاں چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو صدقہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 4، چوتھے نمبر پر چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو آپ صدقہ کر رہے ہیں نا، اس سے مال میں زیادتی ہوگی اور برکت کا سبب بنے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 5، فرشتے مال میں برکت کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی چیز صدقہ کر دیا، اگر گیہوں کے 2 دانے ہی آپ نے صدقہ کر دیے، تو پھر فرشتے آپ کے لیے دن اور رات آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ، اس نے دیکھو صدقہ کیا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اس نے صدقہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، مولا تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اسے امیر بنا دے، تو اسے دولت مند بنا دے، تو اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ کون دعا کریں گے؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو صدقہ کرتا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنے سے دل کی جو سختی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نمبر 8، پیارے دوستو، 8ویں نمبر پر آتا ہے کہ بری موت سے حفاظت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے اپنے جسم آگ لگا لی، کوئی جل کے مر گیا، کوئی ٹرین کے نیچے کٹ کے مر گیا، کوئی خود ہی پھانسی لگا لی، کوئی چھت سے کود گیا، بے وجہ اپنی جان دے دی، ندی میں کود کے مر گیا۔ یہ سب بری موتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر میں جب آپ صدقہ کرتے ہیں، قبر میں جائیں گے تو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بھی یہ صدقہ بچائے گا۔ نمبر 10، قیامت کی آگ برساتی ہوئی گرمی سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آپ گرمی میں جھلس رہے ہوں گے، تو یہ صدقہ آپ کے سر کے اوپر اس طریقے سے سایہ بن کر کے رہے گا، میدان قیامت میں آپ کو گرمی کا احساس پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ صدقہ کرنے کے 10 فائدے تھے۔ تو پہلی عادت کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ جس نے یہ صدقہ کرنے کی عادت بنا ڈالی تو بہت جلدی امیر بن جائے گا۔ نمبر 2، دوسری عادت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کے رزق میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی امیر بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اپنے ماں باپ کے لیے
دعا ضرور مانگو۔ جب تم اپنے ماں باپ کی عمر میں برکت کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ جب تمہارے لیے دعا کریں گے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور تم یوں سمجھو کہ بہت جلدی امیر اور کبیر بن جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی جو شخص بھی تلاوت کرے گا وہ بہت جلدی امیر بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ واقعہ یہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد میں ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کا جو دوسرا نام ہے وہ سورہ غنا ہے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو مغرب یا عشاء کے بعد میں ایک مرتبہ صرف ایک بار روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھ لے گا تو اس کے گھر سے افاقہ، غریبی، غربت، فقیری سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو ان 3 عادتوں کو ضرور فالو کریں۔ نمبر 1، صدقہ دیا کریں۔ نمبر 2، ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ نمبر 3، رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی لائف ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں نا، آپ یہ 3 عادتیں اپنا لیں، انشاءاللہ محلے والے دیکھ کر آپ کو حیران رہ جائیں گے، شہر کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اور آپ کی بستی کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یار پہلے تو یہ بہت زیادہ غریب تھا، پہلے تو یہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنا دولت مند کہاں سے ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا تو پھر اتنا نوازتا ہے کہ پھر سارے لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو صدقہ کریں، اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، اگر آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں تو پھر رات کو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔